اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وازواج سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بیماری کے حوالے سے بیان جو ہے وہ آپ آج لوگ سماعت فرمائیں گے کہ بیماری کیا چیز ہے اور بیماری آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیماری آنے پر وہ گلے اور شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے لیے کوئی عذاب کوئی جو ہے نا ثواب نہیں ہوگا، اور جو بندہ صبر کرے اور شکر الحمدللہ پڑھے کہ مالک تیرے شکر ہے کہ بیماری تو نے بھیجی ہے، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حدیث پاک سماعت کیجئے۔ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ جو کانٹا اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بے چینی اس بندے کو آئے، حتیٰ کہ اس کو ایک کانٹا چبھے نا، تو اس کے سبب بھی اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی اذیت، مرض یا اس کے سوا کچھ اور، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو ساکت کر دیتا ہے، جیسے درخت سے پتے جڑ جاتے ہیں۔ یعنی درختوں کے پتے جس طریقہ سے گر کر زمین پر آ جاتے ہیں خزاں کے موسم میں، ویسے ہی بندے کے گناہ بیماری کے اندر جو ہے وہ گر کر زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو ثانی جی وقار، بیماری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو نعمت جانے، اور اس کے اندر جو ہے بندہ ایسے نازیبا الفاظ نہ کہے جو منہ سے جو ہے نا بندہ شکوہ کر رہا ہو کہ بخار تو مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے، اور مجھے جو ہے مصیبتیں چھوڑتی نہیں ہیں، بیماریاں مجھے چھوڑتی نہیں، بیماریوں کو میں ہی ملا ہوں، یعنی ایسے ایسے الفاظ لوگ کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طریقہ سے کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے نا ایک بندے نے ایسے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا، میرے آقا کے سامنے بخار کا ذکر کیا گیا، تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا، یعنی بیماری کو برا کہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جیسے آگ لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر، اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بندے نے بخار کو برا کہا، میرے آقا نے وہیں پر اس کی اصلاح فرمائی، فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، یعنی بخار تو ایسی چیز ہے کہ جس کے سبب میرا رب جو ہے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بخار کو، مصیبت کو، بعض لوگ ہوتے ہیں نا
تو ان کے اوپر مصائب آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تو وہ وویلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، شکوہ شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہائے ہائے کی آوازیں ان کے گھر سے آتی ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، صبر کرو، یار تیرے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا، بخار جو ہے وہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس لیے دوستان ذی وقار مصیبت میں میرا رب اسے ہی ڈالتا ہے کہ جو اللہ کا پیارا ہو۔ دیکھیں نا انبیاء پر کتنے مصائب آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو چھوٹا سا بچہ ہوا، وہ بھی اتنی عمر گزرنے کے بعد، فقہا فرماتے 120 سال کی ان کی عمر ہو گئی اور 90 سال ان کی گھر والی کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے۔ تو بچوں کو دیکھتے نا تو دل کے اندر خواہش آئی کہ مالک مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما۔ دیکھیں نا بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے نا وہ دعائیں مانگتے ہیں، جن کے پاس ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یار ایک ہوتا تو اچھا تھا، زیادہ ہے بس مالے نہیں جاتے، یعنی ان کی روٹی روزی پورا نہیں کر سکتے، جبکہ پوری تو کون ہے کرنے والا، وہ میرا رب تجھے روزی دینے والا۔ اور یہ مقدر اپنا اپنا ہوتا ہے، نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو دوستان ذی وقار اللہ رب العالمین کے نبی نے دعا مانگی، تو اللہ کے پیارے جب دعا مانگے نا تو میرا رب جو ہے نا اس کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ دعا اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، 23واں پارہ ہے سورہ صافات کے اندر وہ دعا موجود ہے، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اللہ سونیا مینو بھی سونا جا پتر عطا فرما، حلیم بیٹا عطا فرما، خوشخبری دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت کی اگلی والی جو آیت ہے نا فبشرناہ بغلام حلیم، ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا اور بشارت دی، خوشخبری دی، اے میرے پیارے ابراہیم دعا تو نے کر دی ہے بچے کی، اب ہم تجھے ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے تو اس کے گلے پر چھری بھی چلائے گا وہ آگے سے نہ نہیں کرے گا، ایسا بیٹا عطا فرمایا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اور ایسا بیٹا مل گیا۔ وہ چھوٹا سا تھا تو گھر کے اندر ایسے معاملات ہوئے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے اس کو اٹھا نا، اس کو اٹھا اپنی بیوی کو لے اور وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آ جا، جو اب جہاں پر خانہ کعبہ ہے نا مکہ شریف ہے، مکہ شریف کی وادی کے اندر اس کو چھوڑ کر آ جا۔ مکے کی آبادی نہیں تھی، وہاں پر پانی بھی نہیں تھا، صاحباں بھی کوئی نہیں تھا، آبادی بھی نہیں تھی، بالکل ریگستان تھا، ریت کے ٹیلے نظر آ رہے تھے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، سخت گرمی تھی، لیکن کتنی مصیبتیں ان پر آئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگے سے مالک میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر ہم ہوتے نا تو ہم تو اٹھ کر اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے، ہم نے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو دوستان ذی وقار اللہ رب العالمین کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کا ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پر، اور ابراہیم کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں، پوری ان کی آل جتنی بھی ہے۔ تو دوستان ذی وقار ابراہیم کون ہے؟ تو جب چھوٹے سے بچے کو لے کر بیوی کو لے کر اس وادی کے اندر چلے گئے فقط اللہ کے نام پر۔ آج اللہ کے نام پر ہم سے کوئی پیسے مانگے نا تو ہم کہتے جا بھائی میں ہی تمہیں ملاؤں، کسی اور سے جا کر مانگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو ہم نے گرا دیا، یعنی رب کا نام تو دیکھو نا یار، وہ مانگنے والا جو بھی ہے اسے نہ دیکھو، یہ دیکھو اس نے کس کے نام کا مانگا ہے، اللہ کے نام کا مانگا۔ تو وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو اللہ کے نام پر اپنے بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہے اس کو اٹھایا اور بیوی کو ساتھ لیا، اس وادی کے اندر چلے گئے، چاند کھجوریں اور مشکیزہ پانی کا اور تھوڑی جو ہے نا خشک روٹیاں جو ہے نا وہ لے کر چلے گئے اور کہا کہ تو نے ادھر ٹھہرنا ہے۔ وہ مقام جب آیا نا تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہاں سے گزرے نا، واپس پلٹے نا تو آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے۔ جاری اس وجہ سے ہوئے کہ مالک یہ تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا ہے، مالک تو مجھ سے بھی راضی ہو جا، میرے گھر والوں سے بھی راضی ہو جا۔ یعنی کہ دعا پھر مانگی کہ مالک ان کو بے موسم پھل عطا فرما۔ پھر ہوا کیا، آج جو آب زمزم ہم پانی پیتے ہیں نا اس کے اندر ہر بیماری کی شفا موجود ہے، موت کے سوا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی شفا آب زمزم کے پانی کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ کس کا فیضان تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے نبی کی بیوی ہیں اور ولیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیوی بھی ہیں
اور ایک نبی کی ماں بھی بنی ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا۔ وہ ننھے سے بچے کے لیے پانی کے لیے کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں۔ تو جب 7 چکر مکمل ہوئے نا تو واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو چھوٹے سے تھے، پانی ختم ہو گیا، دودھ خشک ہو گیا۔ اب ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، پیاسا نہیں دیکھ سکتی، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ میاں صاحب فرماتے کہ ماما دے دل نرم غلابوں، سین کدے نہ جدائی، پتنا دے سب عیب چھپامن کرن کدے نہ برائی۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی چاہنے والا بھی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ماں اور باپ یہ عظیم رشتے ہیں۔ تو جب 7 چکر مکمل ہوئے تو آئی نا تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا وہاں سے میرے رب نے چشمہ پانی کا جاری فرمایا، یعنی ایسا چشمہ جاری ہوا اور وہ کائنات میں کہتا پوری دنیا گیا کہ جتنے بھی جہان ہے اس کے اندر ایسا پانی کبھی ہم نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، نہ اس کے اندر ایسی کوئی کرامات موجود ہے۔ وہ پانی جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے ملا اور ایڑیاں جو ہے نا وہ لگیں، رب نے وہاں سے چشمہ جاری فرما دیا۔ تو آج بھی وہ پانی موجود ہے۔ اور جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا نا تو آپ نے فرمایا زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے نا وہ لگا دیے تاکہ یہ پانی پھیلے نا۔ تو وہ وہاں پر پانی، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب لوگوں نے دیکھا، دور دراز سے پرندے آئے، جانور آئے، لوگ آئے، انہوں نے کہا یار ادھر تو پانی تھا نہیں، ابھی ہو گیا۔ اس پانی کی وجہ سے میرے رب نے پورے شہر مکہ کو آباد فرمایا، پھر آبادی ہوئی۔ لیکن پہلے مشکلات ہے، بعد میں جو ہے نا اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں۔ اب مشکلات تھی، بچے کو کون لے کر جاتا ہے، بیوی کو کون لے کر جاتا ہے، وہاں نہ کوئی سباں ہے نہ کوئی مکان ہے رہنے کے لیے، صرف تپتا سرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پر یہ مصیبت جب ڈالی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عرض کی کہ مالک مجھے بھی ثابت قدم رکھ، میرے گھر والوں کو بھی ثابت قدم رکھ۔ تو کتنے مصائب آئے۔ پھر وہی بچہ 8 سال کا یا 7 سال کا ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس بچے کو میرے نام پر ذبح کر دے۔ خواب کے اندر دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اٹھ کر انہوں نے کیا کیا تھا، پہلے اونٹوں کو ذبح کیا، لیکن پھر خواب آئی، پھر آپ نے اونٹوں کو ذبح کیا، پھر خواب آئی کہ نہیں، جو چیز سب سے پیاری ہے نا اس کو میری راہ کے اندر قربان کر دے۔ اب ایسا کوئی باپ ہے کائنات کے اندر کہ جس نے اپنے بچے کو اتنے عرصے بعد ملا ہو، اور وہ کتنا پیارا ہوگا، تھا بھی ایک ہی، لیکن اتنی محبت کرنے والے باپ بڑی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ تو ثانی جی وقار جب اللہ تعالیٰ کے نام پر اسے تیار کیا گیا، پھر اسی بچے کو لٹایا ہے کہ نہیں لٹایا، زمین کے اوپر لٹا دیا گیا، چت لٹایا اور آنکھوں پر پٹی ہے۔ اور بیٹا بھی کتنا علیم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شاعر بولا، اس نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی کہ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیری کیا مرضی ہے۔ اب بیٹا تھا، حلیم تھا، خوشخبری رب نے دی تھی۔ تو آگے سے بیٹا عرض کرتا ہے کہ اے میرے ابا حضور، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، جیسے آپ کو حکم ملا ہے نا ویسے کرنا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ مجھے آپ صابر پائیں گے۔ یعنی بویلا آپ کے اندر نہیں آئے۔ دوستانی جی بغار اگر ہم ہوتے تو یہ کبھی نہ کرتے۔ تو لیکن کتنی مصائب آپ پر ڈھائی گئی، اور فقہاء لکھتے ہیں کہ وہی اسماعیل جو ہے نا جب ان کو لٹایا گیا، چھری پورے زور کے ساتھ چلائی۔ اب ابراہیم چھری چلا رہے ہیں لیکن میرا مالک فرما رہا ہے کہ آج چھری چلنا نہیں ہے، اگر چل گئی نا تو صبح قیامت تک لوگوں کے بچوں کے گلوں پر چھری چلے گی ہر عید والے دن۔ اب یہ عید ملی ہے نا تو فدیے کے طور پر میرے اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ ثانی جی وقار پہلے مرحلہ امتحان ہے، بعد مرحلہ انعام ہوتا ہے۔ تو یہ انعام ہمیں یہ ملا کہ آج ہر عید پر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو فدیے کے طور پر۔ رب نے فرمایا جبریل جلدی جا، جنت سے دمبا لے، اسماعیل کو نکال لینا اور دمبے کو دے دینا۔ جب چھری چلی نا تو خون کی چھینٹیں جو ہے چہرے پر پڑی تو پٹی اتاری تو دیکھا اسماعیل پاس کھڑے ہیں، دمبا جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کے صلے میں تھا۔ تو کتنی مصائب آئی۔ انہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بھی ڈالا گیا
تو جب فرشتے آئے نا کہنے لگے ابراہیم کوئی بات ہے تو ہمیں بتا، ہم جو ہے نا بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یار میں کہتا ہوں کوئی اگر سیاسی بندہ کوئی ہمیں کہے نا کوئی کام کاج ہے تو ہم حاضر ہیں، تو بندہ پھولا نہیں سماتا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، فرشتے ان کے پاس آئے، ہواؤں والا فرشتہ آیا، بارش والا فرشتہ آیا، پانی والا آیا، ہر فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ ابراہیم صرف تو ہاں کر دینا، اتنی بارش لے آئیں گے، اتنی ہوائیں لے آئیں گے کہ اس آگ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن آپ نے کیا آگے سے کہا؟ اس نے کہا کہ مالک جانتا ہے اگر بچانا ہوا تو وہ بچائے گا، مارنا ہوا تو وہ مارے گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، بھائی جاؤ اپنا کام کرو، کوئی ہے تو کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین کامل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا گیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا اے آگ تیرا کام تو ہے جلا دینا، تجھے میں نہیں کہا ہے نا کہ آگ کا کام، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ گرم ہوتی ہے، یہ جلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن اس دن آرڈر کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج جلانا نہیں ہے، آج ٹھنڈی ہو جا اور گلو گلزار بن جا، میرا پیارا ابراہیم آ رہا ہے تمہارا۔ لیکن ان کا یقین کامل تھا۔ ہمارے اوپر ہم تو آگ کو دیکھتے نا تو وہیں کلمہ کفر بول دیتے، ہم اگر ہوتے، لیکن ہماری بات نہیں ہو رہی ہے دوستان جی وقار، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ جتنا زیادہ نبوت کے اندر آپ کو کمال ملا نا اتنی مصیبتیں آپ کے اوپر آئی، لیکن آپ نے کبھی وبیلا نہ کیا، کبھی شکایت نہ کی۔ وہی آگ گلو گلزار بھی ہوئی تو لوگوں کے کان جو ہے وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور لوگوں نے دیکھا یار اللہ کے نبی اتنی آگ لگی ہوئی ہے، ہزاروں میلوں دور اگر کوئی پرندہ جاتا نا تو وہ بھی جل کر راگ ہو جاتا، اتنی تپش تھی اس آگ کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ ہمیں درس دیا، سبق دیا، اوے اللہ کا نام آ جائے نا تو پریشان نہ ہوا کرو، رب یہ بیمار بھی کرتا ہے، وہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی برگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری رحمت ہوتی ہے، بیماری زحمت نہیں ہوتی۔ بیماری آ جائے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کرو، اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔